مشرف دور میں ہمارے خلاف بے بنیاد ریفرنسز بنائے گئے، پیشی کے بعد ڈار کی للکار، کہتے ہیں جن کے نام پاناما لیکس میں ہیں وہ دوسری جماعتوں میں ہیں، سب سے زیادہ شور بھی وہی مچا رہے ہیں۔ جے آئی ٹی میں حسن نواز اور طارق شفیع کی بھی پیشی، تحقیقات آخری مرحلے میں داخل۔ اور قطر خلیجی ممالک کا تنازع شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ کویت کے امیر کے مطالبے پر سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک نے قطر کو دی گئی ڈیڈ لائن میں اضافہ کر دیا ہے۔ خلیجی ممالک کی جانب سے پیش کیے گئے مطالبات میں الجزیرہ ٹی وی اور ترک فوجی اڈوں کو بند کرنے سمیت ایران سے تعلقات میں کمی کرنے کا مطالبہ بھی شامل ہے۔ اس پر بات ہوگی نیو ایٹ 5 میں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیو ایٹ 5، میں ہوں فرحان شبیر۔ آج نیو ایٹ 5 میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے جے آئی ٹی کی تحقیقات کے حوالے سے۔ پاناما کا معاملہ اب اختتامی مراحل کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ 10 جولائی کو جے آئی ٹی نے اپنی مکمل رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کو پیش کرنی ہے، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ اس رپورٹ کی روشنی میں کوئی فیصلہ کرے گی۔ لیکن اب جو ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی ماحول گرم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کل وزیر اعظم کے کزن طارق شفیع پیش ہوئے تھے، 4 سے 5 گھنٹے ان سے کوئی پوچھ گچھ ہوتی رہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آج ہم نے دیکھا حسن نواز پیش ہوئے، 3 سے 4 گھنٹے انہوں نے بھی جے آئی ٹی کو دیے۔ پھر اسحاق ڈار پیش ہوئے ہیں، اور ہم نے تقریریں جو اب دیکھ رہے ہیں، پہلے ہم نے دیکھا نہال ہاشمی نے سخت لہجہ اختیار کیا، پھر گزشتہ 2 روز میں سعد رفیق کا لہجہ خاصا سخت رہا۔ رانا ثناء اللہ نے بھی کہا ہے کہ مریم نواز کو طلب تو کیا ہے جے آئی ٹی نے، لیکن ان کے تقدس کا خیال نہیں کیا تو پھر خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور آج اسحاق ڈار صاحب بھی خاصے گرجتے برستے نظر آئے۔ حسن نواز نے بھی پیشی کے بعد یہ سوال پوچھا ہے کہ ہم پہ الزام کیا ہے، یہ بتایا جائے۔ سمن جو ہے ان کا جمعہ بازار لگا دیا ہے، پورے خاندان کو ہمارے طلب کیا جا رہا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی کو اب تک وہ دستاویزات کیا پیش کر دیے گئے ہیں، اور یا نہیں پیش کیے گئے تو کیوں نہیں پیش کیے جا رہے ہیں، اور کہاں تک بات ہے حسن نواز سے لے کے اگر اسحاق ڈار کی بات کی جائے۔ آصف کرمانی صاحب وزیر اعظم کے مشیر آج خاصے گرجے برسیں، خاصی سخت تقریر انہوں نے کی ہے کہ جے آئی ٹی جو ہے اس کو تو محترمہ کا نام انہوں نے دیا، اور یہ کہا کہ جو لندن فلیٹس ہیں ان کا راستہ لندن سے ہی نکلتا ہے، حدیبیہ پیپر مل سے ان کا راستہ نہیں نکلتا، قطر جائیں، قطر جا کے پوچھیں۔ یہ ساری صورتحال کیا ہے، اس پر ہم کچھ بات کریں گے، سیاسی ماحول کیا بننے جا رہا ہے، اور جے آئی ٹی میں اب تک یہ جو تمام لوگ پیش ہوئے ان کی جانب سے کس حد تک واضح قسم کے دستاویزات دیے گئے ہیں نہیں دیے گئے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بیورو چیف اسلام آباد کامران خان، ساتھ میں ہمارے ساتھ ہوں گے معروف تجزیہ کار لیاقت شہوانی، اور لاہور میں ہمارے نمائندہ خصوصی عاصم نصیر۔ میں کامران صاحب کی طرف جانا چاہوں گا پہلے اسلام آباد، تاکہ آج بھی جے آئی ٹی میں جو 2 بڑی پیشیاں ہوئی ہیں حسن نواز اور اسحاق ڈار صاحب کی، اس پہ بات کریں کچھ۔ کامران صاحب، کیا آج کی پیشی کے حوالے سے کیا تازہ ترین صورتحال رہی ہے؟ کل جو طارق شفیع وزیر اعظم کے کزن پیش ہوئے تھے، اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ انہوں نے بھی حساس دستاویزات جو ہیں وہ پیش نہیں کی ہیں، انکار کیا ہے۔ آج کس قسم کے ثبوت فراہم کیے گئے ہوں گے حسن نواز؟ کیا کہنا ہے ذرائع کا؟ اسلام آباد کی فضا کیا کہہ رہی ہے؟ جی کامران صاحب، آپ تک میری آواز آ رہی ہے؟ غالباً رابطے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ کامران خان صاحب سے ہم بات کرتے ہیں اسی حوالے سے۔ عاصم نصیر ہمارے ساتھ نمائندہ خصوصی ہمارے موجود ہیں، کچھ ان سے نون لیگ کو چونکہ دیکھتے ہیں عاصم، اور نون لیگ کا جو بدلتا ہوا رویہ ہے، جہاں ایک طرف پہلے جے آئی ٹی بنانے کے بعد وکٹری کے نشان بنائے گئے، مٹھائیاں بانٹی گئیں، تو اب کیوں جے آئی ٹی اتنی زیادہ آنکھ میں چبھ رہی ہے، یا جے آئی ٹی کی تفتیش اپنے نتیجے کے مطابق نہیں؟ عاصم کیا کہیں گے آپ، یہ ایک دم لہجوں میں تلخیاں کیوں آ رہی ہیں؟ یہ جے آئی ٹی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنائے جانے کے الزامات دیے جا رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کو اگر طلب کیا جا رہا ہے تو کہا جا رہا ہے قوم کی بیٹی کو بلایا جا رہا ہے، اور ان کی تکریم کا، تقدس کا خیال کرنا پڑے گا جے آئی ٹی کو، نہیں تو خمیازہ بھگتیں گے۔ اتنے سخت الفاظ، کیا وجہ کیا ہے؟ لہجوں میں یہ تلخیاں اتنی کیوں آ رہی ہیں؟ بہت شکریہ فرحان، آپ نے وقت دیا۔ جہاں تک رہی بات کہ اگر ہم آپ کے سوال جو کیا، ایک سوال کے اندر 3-4 اس میں سوالات ہیں، اگر ہم باری باری اگر سیگمنٹ وائز لے کے چلیں، جہاں تک ان کے رویوں میں تبدیلی ہے، تو اوبویسلی جس طرح کہ اب سپریم کورٹ کی ڈیڈ لائن بالکل 1 ہفتے کی دوری پر ہے، اگلے پیر کے روز ہی جو ہے جب ہم 1 ہفتے کے بعد۔ اچھا، میں عاصم آپ کو یہاں پہ میں تھوڑا سا انٹرپٹ کرنا چاہوں گا، اس پر پھر میں آپ سے دوبارہ
اسی سوال سے شروع کریں گے. پہلے ایک بریکنگ نیوز دیتے چلیں. انتہائی اہم خبر ہے. امریکی سینیٹر جان مکین کی سربراہی میں امریکی سینیٹرز کے وفد نے جنوبی وزیرستان کا دورہ کیا ہے. امریکی وفد کو وہاں سیکیورٹی کی صورتحال سے متعلق بریفنگ بھی دی گئی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر امریکی وفد کو پاک افغان بارڈر سے متعلقہ امور پر انہوں نے بریفنگ دی ہے. اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی وہاں موجود تھے. ساتھ میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بریفنگ دی گئی تھی. فاٹا سمیت ملک بھر میں جو دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہیں ان کے بارے میں آگاہ کیا ہے. امریکی سینیٹرز کا یہ وفد ہے جو کہ اس وقت پاکستان کے دورے پر جان مکین کی سربراہی میں, اور انہیں دہشت گردی سے متعلق تمام جو پاکستان کی کوششیں ہیں اس پر آگاہ بھی کیا ہے. جان مکین کا یہ کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیاں ڈھکی چھپی نہیں ہیں. پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. یہ سینیٹر جان مکین کا کہنا تھا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی موجود تھے. وزیرستان کا دورہ کیا ہے امریکی سینیٹرز کے اس وفد نے جس کی سربراہی سینیٹر جان مکین کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر نے انہیں پاک افغان بارڈر سے متعلقہ امور پر بھی بریفنگ دی ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی جو کوششیں ہیں اس بارے میں بھی آگاہ کیا ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی ساتھ موجود تھے اس تمام تر دورے میں, اور خود سینیٹر جان مکین نے بھی پاکستان کی کوششوں کو سراہا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے جو بھی کوششیں کی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. آپ کو بتاتے چلیں, اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں, امریکی وفد جو کہ سینیٹر جان مکین کی سربراہی میں پاکستان میں موجود ہیں انہیں وزیرستان کا دورہ کرایا گیا ہے. وزیرستان میں وہاں کے حالات سے لے کر دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان کی کوششیں ہیں اس پر بریفنگ بھی دی گئی ہے. ساتھ ساتھ پاک افغان امور کے حوالے سے, پاک افغان بارڈر کے معاملات کے حوالے سے بھی ان کو بریفنگ دی گئی ہے. سینیٹر جان مکین کا یہ کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیاں ڈھکی چھپی نہیں ہیں, پاکستان کی کوششیں بھی کامیاب ہوئی ہیں. اسی بارے میں مزید جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری نمائندہ عفت حسن رضوی. عفت حسن رضوی, کیا تفصیلات ہیں مزید اس دورے کے حوالے سے, یہ بتائیں کیا کچھ اس بریفنگ میں بتایا گیا امریکی سینیٹرز کو؟ کرٹیسزم ہوتی چلی آ رہی ہے. پاکستان کا دورہ کیا جہاں پہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کامیابیاں, ساتھ ہی پاک افغان بارڈر پر فینسنگ کا کام جو جاری ہے اس حوالے سے بریفنگ دی گئی. اس حوالے سے امریکی سینیٹرز کے وفد نے بھی اعتراف کیا ہے کہ پاکستان نے کس طرح سے فینسنگ کا کام کامیابی سے مکمل کیا ہے. ساتھ ہی ان کا امریکی سینیٹرز کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان کی کامیابیوں کے لیے ضروری ہے کہ پاک افغان کوارڈینیشن جاری رہے اور بارڈر کی فینسنگ کا کام جلد از جلد مکمل ہو سکے. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا عفت حسن رضوی ہمیں اس اہم خبر کے حوالے سے تفصیلات دینے کے بارے میں. جی عاصم, آپ سے جو بات ہو رہی تھی بریکنگ نیوز کی وجہ سے اس سلسلے کو روکنا پڑا, کیا بتائیں گے آپ, کیا صورتحال ہے؟ یہ دماغ جو بدل رہے ہیں, لہجوں میں تلخیاں آ رہی ہیں, کیا وجوہات ہیں ان کی؟ فرحان, جہاں پر ہم بات کر رہے تھے کہ کیونکہ 10 تاریخ اب آنے کو ہے, اگلے پیر کے روز ہی سوموار کے روز سپریم کورٹ میں جے آئی ٹی اپنا ریکارڈ پیش کرے گی, تمام جو تحقیقات انہوں نے کی ہیں اس میں کریں گی. تو نون لیگ کی طرف سے, کیونکہ عمران خان کی طرف سے تو ایک, اور دیگر اپوزیشن کی طرف سے اگر ہم بات کریں تو جماعت اسلامی کے علاوہ انہیں پیپلز پارٹی سے تو اس طرح کی ویو نہیں آتی, لیکن پی ٹی آئی کا جو سخت رویہ ہے اور خاص طور پہ جس طرح وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں, تو اس سے حکمران جماعت کی جو نیندیں اگر کہیں کہ اڑی ہوئی ہیں تو یہ بے جا نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اس وقت جو مسلم لیگ نون کے اگر صحیح ورکروں میں اگر نام لیا جائے ان میں خواجہ سعد رفیق ایک ہے, اور جو جس طرح وہ بیانات دے رہے ہیں تو وہ پالیسی گائیڈ لائن کے بغیر ممکن نہیں نظر آ رہا. اور ان کی طرف سے وزیر بھی ہیں, کوئی چھوٹے موٹے وہ رکن بھی نہیں ہیں, ان کا بڑا سٹرونگ اپنا حلقہ ہے, اور انہوں نے اپنے بھائی کو بھی وزیر بنوا رکھا ہے, ان کی اہلیہ جو ہے وہ ایم این اے ہے, اور قریب بھی ہیں, خاصے بہت قریب بھی ہیں, اور ویسے بھی ان کی قربانیاں ہیں, ان کے والد صاحب, ان کی والدہ, جس طرح وہ ایک پورا ان کا ایک سیاسی گھرانہ ہے, اور ان کی روٹس بڑی ڈیپ ہیں. اور وہ جس طرح اب لوگوں میں جا رہے ہیں, لوگوں میں جا کے عید ملن کے نام پر ویسے جا کے انہیں کنونس کر رہے ہیں, انہیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اگر کچھ بھی ہمارے خلاف ہوتا ہے تو آپ اپنی تیاری رکھ لیں. تو یہ ایک حکومت کی طرف سے بھی میڈیا میں بھی آ کے بیانات دیے جا رہے ہیں. ابھی جس طرح آپ سے کچھ دیر قبل اسحاق ڈار بات کر کے گئے, اس سے پہلے حسن نواز نے, آپ نے دیکھا ہے وہ بڑا کم بولتے ہیں, اور اگر بات بھی کرتے ہیں تو کبھی وہ آن دا ریکارڈ بات نہیں کرتے, اگر انہوں نے فون وغیرہ بھی کرے تو وہ اس طرح بات نہیں, کھل کے بات نہیں کرتے, لیکن بڑے انہیں کانفیڈنٹ نظر آئے. اور انہوں نے خاص طور پر کہا کہ ہمیں 1 درجن سے زائد بار تو ہم لوگ فیملی کو سمن جاری کیے گئے ہیں. دیکھیں جس طرح حسین کو 6ٹھی بار بلایا جا رہا ہے, حسن کو 3ری بار بلایا جا رہا ہے, 2ری مرتبہ طارق شفیع ہو کے گئے ہیں, مریم آ رہی ہیں, آج اسحاق ڈار ہو گئے. تو ایک پوری فیملی ہے جنہیں
طلب کیا گیا. شہباز شریف ایک بار ہو کے گئے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کو بھی ایک مرتبہ پھر جو ہے سمن جاری کیا جائے, انہوں نے بھی بلایا جائے. تو یہ تمام صورتحال ہے. شاید لگ رہا ہے کہ یہ کوشش یہ بھی کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو دوبارہ نہ طلب کیا جائے, اس لیے بھی پریشر اپنا کنٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ قطری شہزادے کے حوالے سے بھی ان کا یہی موقف ہے. آج سے انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا بھی کہ آپ ان کا بیان اگر نہیں لیں گے تو ہم جے آئی ٹی کو نہیں یہی کہا جا رہا ہے کہ جے آئی ٹی جو ہے وہ مچھلیاں پکڑ رہی ہے, ایسا لگ رہا ہے. کامران صاحب آپ کیا کہیں گے صورتحال پر؟ آج کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں کہ کیا اب تک جو فیملی ہے, شریف فیملی ہے, تمام ارکان ہیں, اب تک اس حد تک کیا واقعی ثبوت شواہد جس طرح کہا جا رہا تھا کہ ساری منی ٹریل موجود ہے وہ نہیں پیش کر پائے ہیں, نہیں پیش کر پا رہے ہیں؟ کیا وجوہات سامنے آ رہی ہیں جو اب یہ اتنے لہجے تلخ ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ریکارڈ دینے میں مسئلہ ہے, لہٰذا فیصلہ خلاف بھی آ سکتا ہے پھر؟ جی فرحان شکریہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جے آئی ٹی کی تحقیقات روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی ہیں. آج آپ نے دیکھا کہ حسن نواز اور اسحاق ڈار صاحب پیش ہوئے. میں بتاتا چلوں کہ دیکھیں یہ بات آپ نے بھی دیکھی کہ ہر پیشی پر جب شریف فیملی کے کسی فرد کو بلایا گیا تو وہ کانفیڈنٹ, واپسی پر کانفیڈنٹ تو ضرور ہوتے ہیں, لیکن ان کے جو وہ بات کرتے ہیں اس میں اعتراضات, اس میں تحفظات جے آئی ٹی کے خلاف, سپریم کورٹ کے خلاف, وہ باقاعدہ اس کا عنصر جو ہے وہ نمایاں نظر آتا ہے. اور آج ہم نے اس کا جو ہے وہ کلائمیکس دیکھا جب اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ججوں کے بیٹوں کے لیے کوئی اور احتساب ہے اور وزیر اعظم کے بیٹوں کے لیے ایک دوسرا نظام ہے. تو یہ ایک بہت بڑا واضح اشارہ انہوں نے کیا. انہوں نے واپس آ کر نہ صرف یہ کہ سپریم کورٹ کے طریقہ کار پر تنقید کی, انہوں نے انہولی ہیسٹ کا نام لیا کہ بہت جلد بازی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے شریف فیملی کے خلاف احتساب میں. تیسرا انہوں نے جو جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان پر الزام لگایا. ان کا یہ کہنا تھا کہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں یہ رولنگ پارٹی کے خلاف, وزیر اعظم کے خلاف اور شریف خاندان کے خلاف سازش میں ملوث ہیں. یہ بات انہوں نے بار بار دہرائی. ظاہر ہے کہ اس میں, اور اس کے بعد انہوں نے پھر عمران خان اور ان کی پی ٹی آئی کو ہدف تنقید بنایا. تو بنیادی طور پر دیکھیے جو اعتراضات ہیں اور جو تحفظات ہیں وہ پہلے دن سے موجود ہیں, اور جوں اب 10 تاریخ میں آ رہی ہے جب کہ جس دن کے یہ رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے 3 ججوں کے سامنے رکھی جائے گی اور یہ حتمی رپورٹ ہوگی. تو یہ وقت جیسے جیسے نزدیک آ رہا ہے اس وقت تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لیگی رہنما ہیں ان کے لہجے جو ہیں وہ تیکھے ہوتے جا رہے ہیں. ان میں ذرا جو ہے وہ کڑوا پن زیادہ آ رہا ہے. وہ عدلیہ کے خلاف بھی ہے جیسا کہ ہم نے سنا, اور صاف طور پر جیسے نے بھی آج یہ کہا کہ انصاف ہونا نہیں چاہیے. ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جے آئی ٹی کے حوالے سے, ذرائع کے حوالے سے جو بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جے آئی ٹی میں اب تک جتنی پیشیاں ہوئیں, جو بھی ریکارڈ دیے گئے ہیں, یہ اطلاعات نہیں آ رہی ہیں کہ بالکل واضح طور پر کوئی منی ٹریل دے دی گئی ہے, جے آئی ٹی کو مطمئن کر دیا گیا ہے. یہی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ابھی یہ چیز پیش نہیں کی گئی. قطری شہزادے کی اگر بات کی جائے تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید خود شریف فیملی کو لگ رہا ہے کہ چونکہ وہ ریکارڈ نہیں پیش کر پا رہے ہیں لہٰذا مشکل ہوگی. ریکارڈ کیوں پیش نہیں ہو پا رہا ہے, کیا صورتحال ہے یہ؟ جی بالکل. دیکھیے تفتیشی روم سے جب کوئی باہر نکلتا ہے, کوئی ملزم جس کے خلاف تفتیش ہو رہی ہو یا کوئی گواہ ہے, چاہے وہ پروسیکیوشن وٹنس ہے, چاہے وہ ڈیفنس وٹنس ہے, اور چاہے وہ خود ایکیوزڈ ہے, ہر صورت میں جو شخص بھی تفتیشی روم سے باہر نکلتا ہے تو اس کی باڈی لینگویج یا جو کچھ وہ کہتا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے تفتیشی ٹیم کو مطمئن کیا ہے یا نہیں کیا. تو ابھی تک ہم نے جتنے بھی, میں نے جیسے کہ بتایا کہ یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اعتراضات اور جتنے بھی تحفظات ہیں اور جو شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے شریف فیملی کے ان لوگوں کی جانب سے جن کو کہ جے ٹی آئی میں اب تک بلایا جا چکا ہے, ان کی جانب سے یقینی طور پر ریکارڈ تو رکھا گیا ہے, لیکن نظر ایسا آتا ہے کہ وہ جے آئی ٹی کو مطمئن کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اس کی واضح مثال جو ہے وہ جے آئی ٹی کے اپنی معروضات ہیں جو انہوں نے سپریم کورٹ میں پیش کی ہیں, جس میں انہوں نے سپریم کورٹ کو یہ بتایا کہ انہیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا, ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں, اور جو ریاستی ادارے ہیں ان کے خلاف انہوں نے شکایات کی کہ ان کو, جن میں کہ وزیر اعظم ہاؤس کا نام بھی تھا, کہ وزیر اعظم ہاؤس بھی گواہوں کو بلا کر ان کی برین واشنگ کر رہا ہے. تو یہ جو جتنے بھی معاملات تھے اس سے ظاہر ایک جو آپ ڈیڈیوس کرتے ہیں ایک کنکلوژن, وہ یہی آتا ہے کہ شاید ڈیفنس جو ہے, یعنی دفاع میں جتنے یہ شریف فیملی تھی, یہ اپنا ڈیفنس اس طریقے سے شاید پیش نہیں کیا کیونکہ انہوں نے خود اس چیز کا خود اظہار نہیں کیا ہے.
जब भी ये JIT में लियाकत शमानी साहब से हम चाहूंगा मैं उनसे भी बात करूं। लियाकत शमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत साहब, आप क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि रोजाना जो नून लीग के अब रहनुमाओं की तकरीरें हैं वो इसको एक खेल करार दे रहे हैं, JIT के लिए मोहतरमा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर ये भी कि जैसे कोई उन्हें हटाने के दर पे है, नून लीग की हुकूमत को हटाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो ये कौन कर रहा है? और JIT क्या किसी के हाथों में खेल के नून लीग की हुकूमत को हटवाने में क्या इतनी ज़्यादा आगे जा रही है, जो अब नून लीग की रहनुमाओं के लहजे में तलखियाँ जो है बढ़ती जा रही हैं, अंजाम से डराया जा रहा है आने वाले दिनों के? देखिए, इस मुल्क के अवाम के साथ गुज़िश्ता 3 दहाइयों से जो खेल खेला गया है वो शरीफ फैमिली ने खेला है, शरीफ फैमिली और उसके अवारियों ने खेला है। इस मुल्क के मजलूम महकूम अवाम के साथ, इस मुल्क के इदारों के साथ ये एक माफिया ताकतवर फैमिली है जो खेल खेलता रहा है। अब जहाँ तक तस्करा आप कर रहे हैं नून लीग की तलखियों के हवाले से, इनके लोगों के, आज तो इसाक डार साहब जो एग्रेसिव उन्होंने अंदाज इख्तियार किया था, उससे कोई भी यखस कर सकता था कि इसाक डार साहब को शरीफ फैमिली के साथ जो उन्होंने बेवफाई की है और जो मनी ट्रेल उस वक़्त अल्फिया बयान की सूरत में उन्होंने अदालत में जाके पेश किया है, 164 का बयान दिया है, उस अपने बेवफाई पे आज उसको बड़ा अफसोस हो रहा था। JIT में अंदर जाके जब 50 मिनट बाद बाहर निकल आए तो वहां पर वो JIT के मेंबरान को कन्वेंस करने में नाकाम हो गए थे और जाहिर है वहां पर यही बताया होगा कि ये कन्फेशनल स्टेटमेंट है, यही मनी ट्रायल है, लेकिन अंडर द ड्यूरस मैंने ये दिया था, इससे ज्यादा उसके पास कहने को कुछ नहीं हुआ होगा। और नविश्ता दीवार वो पढ़कर बाहर निकले हैं कि उन्हें यह महसूस हो रहा है कि उन्होंने मियां साहब को फंसा लिया है और उनके तस्वर में मियां साहब का हुकूमत भी जाता हुआ उनको नजर आ रहा है, उसके हाथ हथकड़ियां भी नजर आ रही है और पूरा बजाय कि वो इसीलिए लियाकत साहब इसीलिए स्टेटमेंट पे बात करते, लियाकत साहब इसीलिए क्या आज आसिफ करमानी साहब ने भी कहा कि लंदन फ्लैट का रास्ता कतर से होके जाता है, हुदैबिया मिल से नहीं जाता है। लग रहा है कि ये मामला ज्यादा इनको परेशान कर जाएगा। देखिए, इस पूरे कजिए में पनामा का जो केस चल रहा है, इसमें मनी ट्रेल मियां साहब उसकी फैमिली सब दावे करते रहे कि पाई पाई का हिसाब है, हमारे पास मनी ट्रेल है, लेकिन कोई भी मनी ट्रेल नहीं दे सका। वाइज मनी ट्रेल जो मौजूद है वो यही 43 सफात का कन्फेशनल स्टेटमेंट है, यही मनी ट्रेल है। कतरी ने भी कह दिया कि मैं पाकिस्तानी जो एम्बेसी है वहां पर जाकर रिकॉर्ड नहीं कराऊंगा अपना बयान। वहां एम्बेसी जाने का मतलब है कि मैं पाकिस्तान चला गया। क्या पाकिस्तान आने में आपको आर महसूस होता है? क्या पाकिस्तानी एम्बेसी जाने में आपको तकलीफ होता है? तो इसका ये मतलब है वो बाने बना रहे हैं। एक हफ्ता रह गया है, आखिरी अयाम है, किरमानी साहब कोई और लॉजिक नहीं दे पा रहे हैं। पहले भी ये बेस कर रहे थे कतरी खत पे, कतरी खत जो है वो डस्टबिन में जा चुका है, उसका कोई वाली वारिस नहीं है, उसको कोई इंडोर एसरटेन करने के लिए कतरी शहजादा भी तैयार नजर नहीं आता। और जो मनी ट्रायल आया है उसमें तो मियां साहब के अगेंस्ट है। आज जो इसाक डार साहब को अपनी बेवफाई का जो अफसोस हो रहा था उसको हमें नजर आ रहा था और सारा मलबा डाल रहे थे वो PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब पे। हालांकि पैनामा स्कैंडल लीक करने में इमरान खान साहब का तो काम हाथ नहीं था, उन्हें अफसोस इस बात पे हो रहा था कि ये केस इमरान खान की वजह से कोर्ट में आया है। अब इसी हुदैबिया पेपर मिल और कन्फेशनल स्टेटमेंट की बुनियाद पे शरीफ फैमिली का जो है ना इक़्तिदार का सूरज ग़ुरूब होने वाला है। और लाजमी बात है मियां साहब जो है, आसिम आप ये बताएं कि JIT के हवाले से जो अब तक तफ्तीश चल रही है उसके अंदर की कहानी क्या सामने आ रही है कि क्या रिकॉर्ड नहीं पेश कर पा रहे हैं, क्या सूरत हाल होती है लीगी हलकों में, इस हवाले से क्या बात है? और क्या मरियम साहिबा की पेशी पे जो इतने हसास सब हो गए इसलिए कि खातून हैं उतने पुरएतमाद तरीके से शायद जवाब ना दे पाएँ, या जिस तरह से हसन नवाज हुसैन नवाज जवाब दे रहे होंगे JIT को वो ना दे पाएँ, कहीं मामला और ना हाथ से निकल जाएँ? फरहान, एक चीज़ अगर मैं अगर आपके मरियम के हवाले से बात करूँ तो मरियम नवाज साहिबा के हवाले से मैं बताता चलूँ कि इलेक्शन 2013 में उन्होंने अपने वालिद साहब की यहाँ पर मियां नवाज शरीफ की लाहौर में अकेले ही उन्होंने अपनी कैंपेन की थी। और अगर हम ये बात करें कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है तो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा फैमिली में अगर मियां नवाज शरीफ के बच्चों में कोई कॉन्फिडेंट है तो वो मरियम नवाज ही। लेकिन आसिम, हुक्म चलाने में एतमाद एक अलग चीज होती है, कहीं बैठ के सवाल का जवाब देना। मैं आपको इसी तरह उस आगे लेके जाता हूँ कि अगर हम कॉन्फिडेंट की बात करें, असल में मामला यहाँ पर कॉन्फिडेंट होने का नहीं है, मामला ये है कि उन्हें जो अंदर सवालात पूछे जा रहे हैं, जो अंदर की बात है,
پرائم منسٹر ہاؤس سے یا مسلم لیگ نون کے یا شریف فیملی کی طرف سے ان باتوں کو لیک بالکل بھی نہیں کیا جا رہا. ہم بھی انہیں کافی عرصے سے کور کر رہے ہیں, ہر طرف سے ہر بندہ کوشش کر رہا ہے کہ کوئی اندر سے جو سوالات ہو رہے ہیں پرسنلی بھی ہم نے پوچھا ہے شہباز شریف صاحب سے بھی, نواز شریف صاحب سے, کوئی اس معاملے پہ بات نہیں کرتا. لیکن جو اندر کی کاروائی ہے کچھ ٹی وی چینلز پہ جو خاص طور پہ سمجھے جاتے ہیں کہ وہ ایک خاص حلقے کے اور ایک خاص جماعت کو ریپریزنٹ اس وقت کر رہے ہیں, انہیں جو کہانی جاری ہے تو وہاں سے جو ہے نون لیگ والے جو ان کے اعلیٰ رہنما ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ان کے پاس چیزیں جاری ہیں اور بعد میں سپریم کورٹ میں جب اپنی وہ رپورٹ مرحلہ وار پیش کرتے رہے تو اسی طرح چیزیں ہوتی رہیں جس طرح اندر سے ہوئیں. اس کے بعد کچھ ایسے سوالات جو کہ صرف شریف فیملی اور جی آئی ٹی کی ٹیم کو معلوم تھے وہ میڈیا میں کیسے آئے, تو یہ بھی ان کا ایک ہے کہ جب ہم بات لیک نہیں کر رہے, رپورٹ آنے کا انتظار کر رہے ہیں, تو یہ اندر سے کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں جان بوجھ کے ہماری ساکھ کو خراب کر رہے ہیں. یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے نون لیگی حلقے خاص طور پہ شریف فیملی جو ہے وہ پریشانی کا بھی شکار ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا غم و غصے کا اظہار بھی کر رہی ہے. بہت شکریہ. آپ دیکھتے ہیں کہ اگلے 7-8 دن جو رہ گئے ہیں جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد مزید کیا رویہ اختیار کیا جاتا ہے. ابھی جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کی یہ حکمت عملی نظر آ رہی ہے کہ اب اس فیصلے کو ایسے ہی نہیں قبول کرنا ہے, اس کے خلاف جو ہے مزاحمت بھی کی جائے گی. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد کچھ اس حوالے سے اور کچھ خلیجی ممالک اور قطر کے جو تعلقات میں تنازع اور دراڑ آئی ہوئی اس پہ بھی بات کریں گے. نیوز 5 میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کچھ بات کریں گے خلیجی ممالک اور قطر کے درمیان جو بڑھتا ہوا تنازع ہے. دو مسلم ممالک اور دو ایک دوسرے کے سامنے. ہم نے دیکھا کہ خلیجی ممالک ایک طرف سعودی عرب کی سربراہی میں اور قطر ایک طرف موجود ہے, ساتھ اس کے ایران اور ترکی نے جو ساتھ دیا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ جو مطالبات کی فہرست رکھی گئی خلیجی ممالک اور سعودی کی جانب میں, اس نے بالخصوص الجزیرہ ٹی وی کا بند کرنا, اس کے ساتھ ساتھ ایران سے تعلقات کو محدود کرنا اور ترکی کے فوجی اڈوں کے خاتمہ شامل ہے. 2 دن کی مزید امیر کویت کے ایک مطالبے کے اوپر مہلت دی گئی ہے قطر کو. 2 دن کے بعد اگر قطر, جیسے کہ اب تک کے اعلان کے مطابق قطر کہہ رہا ہے کہ یہ مطالبات مانے جانے کے قابل نہیں ہیں, کیا صورتحال ہوگی؟ مسلم ممالک میں آپس میں اس طرح کی چپکلش کیا رنگ لے کر آئے گی؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دشمن ہیں, دیگر اقوام ہیں, وہ ان ممالک کو لڑانے کی کوششوں میں ہوتی بھی ہیں اور دونوں طرف اسلحہ بیچا جا رہا ہوتا ہے, دونوں طرف دشمنیوں کو بڑھا کے اس مقام تک لایا جا رہا ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پاکستان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ لیاقت شہوانی صاحب ہمارے ساتھ بدستور موجود ہیں, اس میں مزید ہم بات بھی کریں گے. لیاقت صاحب, آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ 2 دن کی اب مزید ڈیڈ لائن بڑھائی خلیجی ممالک نے, لیکن اگر قطر ان مطالبات کو نہیں مانتا تو کیا یہ کوئی بہت زیادہ سنگین صورتحال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو کہ ایران, سعودیہ اور دیگر خلیجی ممالک آمنے سامنے کھڑے ہیں؟ پہلے قطر ہے, پھر اس کے بعد یہ معاملہ ایران تک بھی جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. جو بیانات ہم دیکھ رہے ہیں سعودی قیادت کے بھی, ایران کی طرف سے بھی ویسے ہی جواب آ رہا ہوتا ہے. دیکھیں فرحان, یہ جو اسلامک عرب امریکہ سمٹ تھا, بظاہر تو یہ نظر آ رہا تھا کہ تمام اکثر اسلامی ممالک جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے ہیں ایک آدھ کے علاوہ, لیکن ٹرمپ کے وہاں پر موجودگی نے جو ہے کئی ایک نفرتوں اور سازشوں کے بیچ وہاں پر بو کے وہ چلے گئے تھے امریکہ. اور اس کے چند دن بعد ہم نے دیکھا کہ وہ الائنس جس میں قطر بھی شامل تھا, ٹرکی بھی شامل تھی, وہ انہوں نے رستہ علیحدہ کرنا شروع کر دیے اور سعودی عرب نے اپنی معتبری, اپنی ڈومیننس وہاں پر قائم رکھنے کے لیے شرائط رکھ دیے. اور بیسکلی ان کو کٹک بھی یہی بات رہا تھا کہ الجزیرہ ٹی وی, کیونکہ گلف دنیا, پورے گلف میں جو الجزیرہ ٹی وی ہے وہ بڑا لبرل اور بڑا پازیٹیو اور جو سچائیاں ہیں اس کی بنیاد پر وہ جرنلزم کرتے ہیں اور تمام ایشوز پہ بات کرتے ہیں, جس سے عرب دنیا میں عرب نوجوانوں کو ایک شعور وہاں سے پروموٹ ہوا ہے. اور اسی شعور کی بنیاد پہ عرب اسپرنگ سامنے آیا, اور اسی شعور کی بنیاد پہ آپ دیکھیں کہ حماس اور مسلم برادر اسے بھی جو ہے نا قطر سپورٹ کرتا رہا ہے اور ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات وہ قائم رکھتا رہا ہے. لیکن ایک پازیٹیو, ایک میں اس کا یہ دیکھ رہا ہوں کہ چونکہ یہ جو اسلامک سمٹ ہوا تھا, یہ جو الائنس بنا تھا, یہ میسج جا رہا تھا کہ ایران کے خلاف جا رہا ہے. لیکن اب اس میں سپلٹ آنے کے بعد کم از کم یہ ہو گیا ہے کہ 2 گروپ علیحدہ ہو گیا, جس میں قطر بھی ہے, ترکی اور ساتھ ایران بھی ہے. اور ممکن ہے کہ قطر کی حمایت میں باقی اسلامی ممالک اسی الائنس کے وہ بھی اپنا جو وزن ہے وہ قطر کے پلڑے میں ڈالیں. اور جو ایک نظر آ رہا تھا کہ جس کو سنی اتحاد کا نام دیا جا رہا تھا, وہ سپلٹ کا باعث بن سکتا تھا,
مسلم دنیا میں نفرتوں کے باعث بن سکتی تھی. لیکن اگر اس میں دو گروپ ہو جاتے ہیں, کسی میں ایران بھی ہوگا, باقی سنی اسٹیٹس بھی ہوں گے, تو وہ جو ایک تصور قائم تھا وہ جو ہے زائل ہو جائے گا. اور لگتا یہ ہے کہ امریکہ چونکہ اس کے اپنے انٹرسٹ ہے, اپنے انٹرسٹ کی بنیاد پہ آ کے اس نے $120 ارب کے معاہدات کیے ہیں, جس میں زیادہ تر اسلحہ بیچنے کے معاہدات ہیں. اب امریکہ جو ہے وہ فورس کرنا چاہ رہا ہے قطر کو کہ قطر بھی بڑے پیمانے پہ امریکہ سے وہ امونیشن اور دفاعی جو انسٹرومنٹس ہیں, ایکوپمنٹس ہیں, وہ خریدے. اس بات پہ اس کو مجبور کر رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا, چونکہ ٹرکی کے جو موجودہ صدر ہے طیب اردوغان صاحب, ان کے قطر کے ساتھ پرانے بڑے اچھے تعلقات ہیں. الجزیرہ ٹی وی کے ساتھ ان کے بڑے مثبت مراسم رہے ہیں. تو اس ہسٹوریکل بنیاد تو یہ معاملات لیاقت صاحب معاملات کچھ یہیں تک یہ رہیں گے, یا جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سازش کرنے والے ہیں یا جو اس طرح کے گروہ ہیں وہ کوئی بھی موقع کو چھوڑتے نہیں ہیں. کچھ دنوں پہلے امام خمینی کے مزار پہ خودکش حملہ ہوا, کچھ ہی دنوں بعد ہم نے دیکھا کہ مکے میں خودکش حملہ آور مارے گئے جو کہ مسجد الحرام کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے, جو سازش ان کی کوشش تھی. پھر دونوں ممالک پھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے. تو ایسی کوئی بھی کوشش کوئی اور بھی کر جائے تو پھر بھی یہ دونوں ممالک ہمیشہ اس خطرے میں تو رہیں گے کہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا پڑے. دیکھیں فرحان, اس پورے خطے میں خصوصاً گلف اور عرب دنیا جو ہے جسے ہم کہتے ہیں, یہاں پر 4 مختلف جو ہے نا قومیں رہتی ہیں اور ان کی بالادستی کی ایک جنگ ہے. یہاں پر عرب ہے, یہاں پر دوسرے جو ہے خطے میں ایران ہے, پھر ٹرکی ہے اور پھر جو اسرائیل ہے. یہ 4 مختلف اقوام ہیں. اس میں اسرائیل اپنی بالادستی سازشوں کے توسط سے ڈکے چھپے انداز میں امریکہ کے تھرو وہ اپنے کارڈز کھیلتا رہتا ہے اپنے دفاع کو قائم رکھنے, مینٹین رکھنے کے لیے. باقی عرب دنیا میں اس نے آگ لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا. دوسرا یہاں پر ایران ہے. ایران عرب ممالک کے شاہ کے دور تک اچھے تعلقات تھے, لیکن شاہ کے دور کے بعد وہاں پر جو ایران میں انقلاب آیا, اس کے بعد وہاں پر خطے میں ان دونوں ممالک کے آسٹائل پوزیشن پہ چلے گئے. ایران اور عراق کے وہاں پر کوئی 10-12 سال جنگ بھی جاری رہی, اور عراق کو اس زمانے میں جو عرب ممالک ہے وہ سپورٹ کرتے رہے, اور ایران ان کے خلاف اسی طرح ہمیشہ وہ صف آرا رہا. اور اسی طرح ترکی بھی اس خطے میں بالادستی چاہتا ہے. ترکی چونکہ وہ یورپی یونین کا ممبر بننا چاہتا تھا, لیکن یورپی یونین نے اپنے ریزرویشن کے ساتھ ٹرکی کو یورپی یونین کا ممبرشپ نہیں دیا. اس دن کے بعد ٹرکی نے بھی مسلم دنیا اور مشرق کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے, اور وہ بھی چاہتا ہے کہ مسلم دنیا میں ان کا بھی اپنا لیکن لیاقت صاحب ایک سوال, ہمارے عموماً جب بات یہ کی جاتی ہے, جب ہمارے یہ بات کی جاتی ہے کہ اس طرح سے یہ مسلم ممالک جو ہیں ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہو رہے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے, تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کیا صورتحال اس میں پڑھنا چاہیے. پہلے پاکستان نے کوشش کی سعودیہ اور ایران کے درمیان مصالحت کی, اس میں بھی کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی, دونوں ملکوں نے پاکستان کی بات نہیں سنی. ابھی بھی وہاں راحیل شریف صاحب موجود ہیں, تو ان کو بھی کچھ کردار نہیں ادا کر پا رہے ہوں گے, یا نئے جو ولی عہد اب بنے محمد بن سلمان سخت گیر نظریات کے وہ حامل نظر آتے ہیں, وہ پھر یہ کیا صورتحال ہے؟ ہم یا چپ ہو کے بیٹھ جائیں, یا پاکستان کو چاہیے کہ وہ ان معاملات میں آگے بڑھے اور ان ملکوں کو بھی آپس میں کچھ سمجھانے کی کوششیں کریں, ان کی قیادتوں کو؟ دیکھیں, ان کے جو قیادت ہیں وہ اتنے ناسمجھے بھی نہیں ہیں. OIC کے ممبرز بھی ہیں, عرب لیگ کے ممبرز بھی ہیں, اور قدیم ریاستیں بھی ہیں, یہ تمام معاملات کو سمجھتے ہیں. اب رہا بات پاکستان کا, آپ نے خود دیکھا کہ اسلامک عرب امریکن سمٹ کے میں جو ہے, حالانکہ سعودی عرب جو ہے نا وہ پاکستان کا دیرینہ دوست برادر ملک بھی رہے اور شریف خاندان کے ساتھ ان کے ذاتی مراسم بھی رہے, لیکن اس کے باوجود نواز شریف صاحب کو انہوں نے سپیچ تک نہیں دیا. تو جہاں پر آپ کو اتنی امپورٹنس آپ کا لو لیول تک آ جائے, اس کے بعد آپ ثالثی کی کوشش کریں گے بھی, آپ کو سنے گا کون؟ تو پاکستان کو میرے خیال میں اس وقت اپنے آپ کو الگ تلگ اس معاملے سے رکھنا چاہیے. اس وقت ایران اور پاکستان کے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ایران ان کا بات سنے. دونوں طرف ہم دیکھ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ لیاقت شمانی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. آپ دیکھنا یہ کہ یہ 1 سے 2 دن کی جو ڈیڈ لائن ہے اس کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے. دعا یہی کرنی چاہیے کہ یہ ممالک آپس میں جس طرح سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہیں, معاملات اتنے نو ریٹرن کی طرف نہ جائیں. اس کے ساتھ ہی نیو ایٹ 5 کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے اجازت دیجیے, کل آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.